والسلام على سيد الأنبياء سن والے بھائی سادہ سادہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي اشكر لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتدر فإن من جودك الدنيا وزرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لم نلوذ به سواك عند حدود الحادث العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي ایک بار پڑھ لیے ایک بار مزید پڑھیں گے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي ٹھیک ہے اللہ کو سلامت رکھیے جب اللہ کے ذکر کی درود پڑھنے کی باری آئے تو بہت سے پڑھا کریں تو یہ سوچ کے نہ پڑھا کرے کہ ہم کو بڑا احسان کر رہے ہیں پڑھا آپ کا آج پڑھا کل نہیں لکھا کسی نے کمال لکھا تھا وہ تھے عملان دے ہونے میں کسی نے تھے یہ کاٹن دا سوٹ ہے کڑی ہے کوٹی ہے گڈی ہے پہن یہ سب رہتے ہیں وہ تھے کی سوال ہو 10 بندے کر کے اس لیے یہ جو ہم نے انداز اختیار کرنی شاید انہیں مولویوں نے پڑھا یہ تو بھی پڑھا تینوں ہی اللہ نے پڑھا نہیں پڑھا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اگر تو نے کچھ 4 بچے پیدا کر کے سمجھا کہ میں نے کمال کر دیا تو اللہ محتاج تو نہیں کرتے تو ہوتا تو بچے پیدا کر اللہ نے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو بنایا تھا ذات بھی قادر ہے بنا تو نہ سمجھ کے 4 پتروں کو 3 بیٹیاں پیدا کر تو سمجھ رہا میں نے بڑی کو توپ چلا دی اللہ تو کی تو بس اللہ کا بنایا سلسلہ ہے تجھے اسی کام کے لیے تجھے اسی کام کے لیے جس کے لیے پیدا کیے وہ بخاری تو سارے سے سارے یہ مولویوں نے پڑھنا جائے گا نہیں سرکار مولویوں نے پڑھنا کسی کیونکہ اللہ نے کہتے ہیں نہیں آتے میں مولوی اپنی عبادت نہیں بنایا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت ہم تو دنیا میں آنے کا مقصد معنی مفہوم بھول بیٹھے ہم نے سمجھا شاید کوٹھیاں بنانی ہیں ہم نے سمجھا شاید پیسے اکٹھے کرنے ہیں ایسا کہ لوگوں کو نا یہ بھی وہم یہ مولوی کا ہے نہیں نا تاں گل اللہ کا شکر ہے تھوڑے سارے نوں بہت ہے پھر بھی میں کہنے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی لوگوں کو ہوتا ہے ہم سارے کہنے ہیں صاحب گلاں سادیاں کر دو گڈی بڑی مہنگی رکھی میں بھائی ایسے نہیں رکھی باہری گلاں کر دے مولوی کا ہے نہیں نا تاں کہنے دے میں نے لوگوں کی باتیں سنی ہیں ہم سارے کہنے ہیں صاحب گلاں بڑی سادیاں کر دو رہتے سٹی ہوتی میں بھائی میں تاں ہی رہنا ہوں تاکہ میں نے کہا کہ بھائی میں کوٹھی سے رہ کے کہنے ہیں کوٹھی سے بھلیکے نہ مارے جائیو کوٹھی ایسے رہنی ہے اتنے کفن پا کے جانا وہ سارے یہ آتے ہیں نا بچہ پیچھے کاشی کا ملتان سے مرید ہے میرا وہ کہہ رہا تھا حضرت تسی ملتان آتے ہو تو ملتان والے گلاں کرتے نہیں حضرت صاحب گلاں بڑیاں سادیاں کرتے ہیں کٹی بڑی حضرت ہے مہنگی رکھی میں بھائی تاں رکھی تاکہ کوئی نہ آکھے بھی مولوی گل ہے نہیں تاں گلاں کرتے ہیں حضرت صاحب گلاں بڑیاں سادیاں کرتے ہیں کڑی بڑی مہنگی بنی بھائی تاں بنی کوئی نہ آکھے مولوی گل ہے نہیں تاں گلاں کرتے نہیں بھائی میں کہ تاڑے سارے نہ بولتا جی میں پھر بھی کہندا جی کڑی اتھے رہ گئی جی اوتھے پڑے ہی جانا یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کا شکر ہے فون بھی آیا فون ہے میرے پاس پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ نہیں ہے اوتھے عمل آندے ہونے نے
کس نے نہیں تیری بات؟ اچھا چلیں آپ کا موجہ اپنے کو لگی ہے وہ حدیث ہم سناؤ. محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ بلند عمارت بناتا ہے منزل سے منزل پھر منزل پھر منزل پھر منزل پھر منزل، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس کو پکار کے کہتا ہے وہ بندے کوئی تیری جگہ تو زمین کے نیچے ہے، تو پر کیا کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے یار ضرورت ہے، میں نے بھی میں نے بھی گاڑی رکھی ہے، آپ بھی وقت کی ضرورت ہے کیونکہ تو ہم تو کسی نے دیکھنا نہیں ہے، دیکھنا بندہ آیا کہڑی گڈی آپ کو تو کسی نے نہیں دیکھنا. آپ جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں کردار کیا مانے رکھتے ہیں؟ کردار کچھ نہیں ہے. آپ کا کردار انتہائی گندا اور غلیظ ہے لیکن کپڑے اچھی ہیں، گاڑی اچھی ہے، گھڑی اچھی ہے، آپ کو سلوک لگیں گے. کیا ہمارے حکمران اس کی دلیل نہیں؟ وکری بات ہے سارے اپنے اپنے لیڈروں کی محبتوں میں اندھے ہیں، باقی بتاؤ کون سا دودھ کا دلہا ہے؟ یہ وکری بات ہے. میرا تعلق ایک جماعت سے ہے، میں بات سننے کو تیار نہیں. باقی کبھی کلیاں بیٹھ کے نا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہنا کہ میرا لیڈر دھلا ہوا ہے، میں کسی ایک کا نام لینے کو تیار نہیں. میں سب کی بات کر رہا ہوں. ذرا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے نا دل سے پوچھنا جو داسنا بڑے میں نعرے مارنا دودھ کا دھلا میرا لیڈر ہے. اب کردار کیا مانے رکھتے ہو؟ اس کو چھوڑو دے شیخ شادی کا دو. اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا آج ختم ہے حاجی چیلم اس کو خالی کیونکہ رسم ہی گئی ہے. اقبال تب رو کے کہتا ہے آزاں رہ گئی روح بلالی میں رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین بلالی، رسم رہ گئی ہے. یہاں تک کہ جنازہ رسم بن گیا. میں نے ریلی پہلے جنازے پہ لوگوں کو ملتے نہیں دیکھا تھا، کم از کم جنازے کے بعد 20-25 منٹ لگ جاتے ہیں ملتے ہوئے. کیوں؟ لوگ دس دن بھائی میں نہیں آیا تو دیکھو میرا مر گیا تو تم نہیں آنا. ہوتا ہے جنازے کے بعد ملنا ملانا کہ نہیں ہوتا؟ کیا ہے؟ ہر چیز رسم بن گئی. جنازہ رسم بن گیا، کل رسم بن گئے. دسواں یہ کاہے کو تھے؟ یہ سبق تھا. اب دیکھیں نا جی عام کہا جاتا ہے کہ جی جنازہ دعا ہے. میں اس بات کا قطعاً انکار ہی نہیں کہ جنازہ دعا ہے، باقی اپن دعا ہے. لیکن حضرت اگر صرف دعا ہی تھی تو گھر کا لیتے سارے وہ تو سارے دعا کر دے. جو لواحقین ہے وہ میت کو اٹھا کے لے جاتے بھائی کندھے پہ میت اٹھا کے ہمیں پیچھے کیوں چلا جائے تاکہ بندے صرف جنازہ پڑھ کے ٹور نہ نہیں سبق لے کے نہیں میرا بھی انڈے چار مونڈے ہی سبق تھا جنازے میں. کیوں ہمیں جنازہ گاہ پہ بلایا گیا؟ تاکہ بندے خالی جنازہ پڑھ کے چلے نہ جانا، سبق لے کے جانا. یہ ہے تیرا انڈ چار پائی. کیوں دلی قبرستان ساتھ جانے کی اتنی فضیلت بیان کی گئی؟ تاکہ بندے صرف جنازہ پڑھ کے چلے نہ جانا، سبق لے کے جانا. یہ ٹویا میرا اینڈ ہے. لیکن کیا ہوا؟ سب کچھ اپنی حقیقت کو بیٹھے گئے. جنازہ رسم رہ گئی، کل رسم رہ گئی، 10واں رسم رہ گئی، 40واں رسم رہ گئے، سالانہ رسم رہ گئی. میں کل حضرت ہم بہاڑی کے 26 سال کا بچہ بولتے ہیں کوئی اللہ دی قسمیں لوگ ہیں جو روٹی پہ کھان میں ہوٹل پہ بیٹھ گئے. کوئی جوان موت 26 سال ایک بندہ نہیں اٹھ جا نہیں جوان موت ہوئی روٹی بن دی ہے زمین مر گئے ہیں لوگوں کے. 26 سالہ موت حضرتی. چھوٹی سی بچی 6 ماہ کا بچہ چھوڑ کے وہ نوجوان فوت ہو گیا. ایک بندہ نہیں اٹھا گیا تھے روٹی کا نہیں بن دی جا کے گھر کھا لیں گے. کیا ہے حضرتی؟ آزاں رہ گئی روح بلالی میں، فلسفہ رہ گیا تلقین وہ بیٹھا سارا. اگر یہ تھا حاجی صاحب کے لیے دعا بھی ہوتی جاتی ہوں سارے ہی سبق لے کے جاتے ہوں. نہیں بھائی حاجی یاسین صاحب ہی نہیں کیا میں بھی جاتا. لیکن وہ سب ختم ہو گیا. میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا بھائی بڑے ہو سارے خالی بولنا نہیں ہو. حاجی یاسین صاحب کا پیغام دیتا ہوں. میں ان بچوں کو بتاتا ہوں جس کو بات سمجھ آئی نا وہ نہیں بولا وہ چپ کر گیا. آج بھی کبھی یوٹیوب پہ لکھنا حکیم عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑا بولا وہ بندہ ملک عبدالرزاق سے بیٹھے ہیں. جب تم آپ ان کا بیان سنیں نا یوں کو بندہ صرف بولتا نہیں تھا وہ دلوں کے تار چھیڑتا تھا. وہ بندہ کہ لوگ کہتے تھے یہ بولے اور ہم سنے. جمعے والے دن حضرت جو 11 بجے مسجد پہنچ گیا اس کو جگہ ملے گی تو سڑک پہ پڑے گا. جا 11 بجے لوگ آپ کی مسجد میں آ گئے لیکن ہم نے ان کو بھی دیکھا ایک وقت آیا بندہ چپ کر گیا بولنے ہی نہیں بولے. ایک دفعہ ایک جنازہ پڑھانے ہم گئے. وہ لوگوں نے کہا حضرت کوئی گل سناؤ.
اللہ جنازے پہ تقریر کرنا بہت اوکھا کام ہے، جنازے پہ تقریر کرنا بہت اوکھا کام ہے، کیونکہ تم اپنے لیڈر کا تو 3 گھنٹے انتظار کر سکتے ہو، تو مولوی کا 5 منٹ نہیں کر مجھے، کیونکہ میں خود ہی ڈر کے مارے بولتا حضرت کو سامنے جو بولتا ہے مجھے پہلے کھ نہیں ہوگا، لوگوں کو تو حیا شرم کوئی نہیں ہے، تو بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنا رہا تو سن لیا 2 منٹ، تو کہڑا مت لینا تیل پوندے ہی تو لائن سے لگنا ہی ہے۔ میں تو ڈر کے مارے خود نہیں بولتا، اپنی عزت اپنے آپ سے، لوگوں کو نہیں کوئی عقل موت رہی ہے، بول پڑتے ہیں یہ بیچ، اس لیے لیکن آپ بغیر وجہ کے چھوڑ گئے، بڑے لوگوں نے ترلے محنت چھوڑ کر۔ ایک دن ہم جنازہ پڑھ کے آئے، حضرت نے تقریر نہیں کی، میں نے آ کے میں حضرت آپ نے تقریر کیوں نہیں کی تھی جنازے کی؟ میرا جواب نہیں دیا، مجھے فرماتے ہیں مولوی صاحب نے کی کرتا تقریر کرتا، میں حضرت جی لوگ کچھ سیکھ رہے ہیں، اتنے باریک لوگ تھے، مجھے فرمانے لگے مولوی سلیمان میرے سامنے بھائی میت کو کھ نہیں سیکھے ہے تو میری تقریر تو کی سیکھ رہے ہیں، ہم چسکے لگاتے ہیں، رسمی رہ گئی، سیکھنا سکھانا مک گیا۔ میں نے جی جنازگاہ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو پلاٹ ڈسکس کرتے دیکھا، میں نے جنازگاہ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو پیسوں کی باتیں کرتے سنا، وہاں مردہ دفن ہو رہا ہے، پیچھے جی لوگ کھڑے ہو کے کاروبار کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کہا گیا ہے کہ جی موت سب سے بڑا باز ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی انگوٹھی کے نگینے پہ لکھا رکھا تھا کہ موت سب سے بڑا باز ہے، کافی ہے موت باز کے لیے، لیکن کیا اسے مردہ دبڑ دینے پیچھے لوگوں کے لیے پلاٹا نہیں گلا کرنے وجہ حقیقت کھو گئی، رسم 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 رسم۔ آج حضرت اس کو رسم نہ مانو گے آپ کا فائدہ ہے، نہیں مانو گے تو آپ کا نقصان۔ اقبال کہتا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ نہیں، تو اگر میرا نہیں بنتا بھائی آپ اور میں نہیں تھے وہ تب بھی ادائی تھا، آپ اور میں نہیں ہوں گے وہ تب بھی ادائی رہے گا، آپ کے میرے ہونے سے اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بے نہاد ذات ہے، دائم ہے، قدیم ہے، حی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہم کیا بدی کا شور۔ میں حضرت اس دن گیا، وہ کہیں سفر تھا تو ناگا پروت کو دیکھنے کا موقع ملا، میں نے جب ناگا پروت کو دیکھا میں نے کہا مولوی ذرا ہوئی تھے لئی تو کیا ہے تیری حیثیت؟ حضرت جی میں سیدھا کھلوا نا 2 پیرا نہ سامنے 6 فٹ جگہ گھیری جاندی تے نہ انج کر کے 6 فٹ جگہ تے لیٹ جاگا تے پھر بھی 5 فٹ تے 9.5 انچ، یہ میری اوقات ہے۔ سمجھ پتہ نہیں کہا اس نے دیا، شکر کرنے کے بجائے میں آ کر گیا، بھائی نہ دیتا تو اس کا کیا بگاڑ ہے، شکر کر اس نے دیا، کہیں باہر اس نے تربوزوں کی ریڑھی لگوا دی، یا وہ جو باہر تربوزوں کی ریڑھی لگائے کھڑا ہے وہ کسی فیکٹری کا مالک نہیں بن سکتا تھا، بن سکتا تھا، مالک کی بانڈ ہے، اس کو تربوز لگوا دیے، تو آگے سے کرتا تو نماز نہیں پڑھتا، تو اس کے آگے چھوٹتا نہیں، تیرے پاس اس کے لیے وقت نہیں، تو قرآن نہیں کھولتا، تو اس کے محبوب پہ درود نہیں پڑتا، اس نے مال دیا تو اس کے راستے پہ خرچ نہیں کرتا۔ تو یاد رکھ تو اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ میں اپنا آج وقت ہے بتائیاں میرے سے بڑی ہے، آؤ اپنے اللہ بنانے کی کوشش کریے، اپنی نماز پوری کریے، قرآن پڑھیے، لیکن دیکھو نا جی میں اللہ بڑی کوشش کرتا ہوں کہ ختم سے نہ پاؤں، کیونکہ عادت میری ہے، مجھ سے رہا نہیں جاتا، سدیاں لوگ سنانے تیار نہیں، لوگ کہتے مولوی صاحب سدیاں نہ سناؤ، سانو کو جھوٹ سناؤ، سانو آپ کو پاویں بھی فجر کوئی پڑھی تھی ختم تے آ گئی تھی سارے بڑے بات مار ہوئے، لوگ کہتے ہیں یہ سناؤ ہمیں، یہ نہ کہو کہ کوئی فجر ہی نہیں پڑھی ختم دے کی لینا، مجھ سے راہ نہیں جاتا، میں عادت سے مجبور ہوں، ضرورت رہی لوگوں نے لڑائی لڑنی ہوتی تو دینا بہت بہتر بندہ معافی مانگے، کیونکہ بھلے شاہ کہتا ہے سچ آخان دے پامڑ کر بھلے شاہ کہتا ہے سچ آخان، اور ہم مولویوں نے کل بڑے جواب دینے والے، کیونکہ وہ کسی نے کہا تھا ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغ بھی ہیں پر کوئی شرر سے ملے، کچھ سامنی ہونی مولوی صاحب کیوں خوش آمدید کر دے رہے ہو، کیوں نہیں آخر فجر نہیں پڑھی ہے ختم سے کی لینا، کیوں نہیں آخر؟ اس لیے حضرت اپنی مانگی تو حضرت یہ ایف آئی آر جس نے آج فجر نہیں نہ پڑھی ہے تو جس کا زور پڑھنے کا یہ ہم پہ ایف آئی آر کٹ گئی ہے، یہ ہم پہ ایف آئی آر انمول میرے جا تاریخ کی ہے،
15 تاریخ انمول میرج ہال پورا 1 بجے مولوی سلیمان تقریر کرنے آئی تو سارے بیٹھ کے سن رہے یہ کیس کھول جائے گا. اللہ پاک پوچھیں گے بندے مسئلہ پتا سی نا کہ ختم نفل ہے؟ جی اللہ پاک ٹھیک ہے. تمہیں پتا ہی نا نماز فرض ہیں؟ جی اللہ پاک. اور فجر ویلے میں بلایا تو نہیں آیا تو مول میرج ہال نہیں توڑ گئے. میں بولتا تین سان ملک صاحب ہوتے سن رب تیرا میں سمجھ ملک صاحب سے جواب دینا جی تیاری کر رہی ہو پھر تم مالک کی جواب دینا. یہ فجر پڑھنے کی مسجد کیوں نہیں گیا ہے مول میرج ہال کیوں جواب. ایسی ایک نہیں ہم پہ ایسی سینکڑوں ایف آئی آر کٹی ہوئی. کسی شادی کا کارڈ آیا سن تبرے گئے نئے کپڑے پا کے گئے فیشل کرا کے گئے کٹنگ کروا کے گئے کشکول آ کے گئے نئے بوٹ پا کے گئے. فجر بلایا گئی کوئی, زور بلایا گئی کوئی, اثر بلایا گئی کوئی, مغرب بلایا گئی کوئی, عشاء بلایا گئی کوئی. یہ لکھا جا رہا تھا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین. ایک پروگرام سامنے لایا جائے گا. تو میں یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا یہ بڑا کچھ ہمیں دکھا رہی ہے کہ بندے من ہے ہونا ہی. ملک صاحب ملک عبدالرزاق صاحب کو پتا میری خالہ میرے چاچے نے گئی, میری خالہ کی شادی میرے چاچا سے ہوئی 1992 میں یہ شادی ہوئی. تب امی اور ابو دونوں حج پہ تھے. اس شادی کا مہمان خصوصی دونوں طرف سے میں 1992 میں شادی 4 دن حضرت بھرپور شادی چلی ہے. ادھر بھی تیل بھرپور ہوا ادھر بھی بھرپور ہوا. بارات بڑی بہت بڑی بارات گئی. ولیمہ بڑا زبردست ہوا. میں حضرت یہ 2019 کا اینڈ تھا, یہ 2020 کا خالہ کے گھر جانا ہوا. وہ شادی کی فلم لگا کے دیکھ لو. میں بھی بیٹھا 2020 میں میری عمر تھی تقریباً 36 سال. ٹھیک ہے 36 سال کا ہو کے بھی میں اپنے آپ کو 8 سال کا دیکھا. سال 2000 میں بیٹھ کے میں وہ دیکھ رہا تھا جو میں نے 1992 میں کیا. میں نے تیل پہ کیا کپڑے پہنتے تھے جو 1992 میں ہوا, میں 2000 میں دیکھ رہا تھا بیٹھ. نہیں دل میں خیال آ گیا میں نے کوئی مولوی سے وہ 4 دن کا ریکارڈ تے تیرے کو نہیں پیا اپنا تو پھر وہ کی نہیں پیا. تیرے پاس پڑا 4 دن کا 2 تیل تیرے پاس پڑے ہیں, ولیمہ تیرے پاس پڑا ہے, شادی تیرے پاس پڑی ہے. تو نے کیا پہنا, تو نے کون سا ہار گلے میں ڈالا تھا, سب سے پہلے تیرے گلے میں ہار کس نے ڈالا تھا, کھانا کھاتے ہوئے کتنی بوٹیاں تھی, تو نے روٹی کتنی لی, تو نے چاول کتنے لیے, تو نے اپنی پلیٹ میں فرنی کتنی ڈالی. یہ تو ہمارے پاس ریکارڈ پڑا ہوا ہے. آپ کے خیال میں اس وہ تو بار بار کہہ رہا ہے اللہ, بلکہ اللہ تو کہہ رہا ہے تو کل گناہ آئی تھی بندے تو کہاں تک بھاگے گا. اس ہاتھ سے گناہ کرتا تھا, ہم تیرے ہاتھوں سے بلوائیں گے کہ ہاں میں نے یہ گناہ کی ہے. بتکلمون ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. بندہ کہے گا میں نے نہیں کیے, حکم الہی سے ہاتھ بول اٹھے گا ہاں یا اللہ کیے. بندہ کہے گا یا اللہ میں فلاں جگہ نہیں گیا, اللہ کے حکم سے پاؤں بول اٹھے گا ہاں یا اللہ میرے ذریعے چل کے گئے. بندہ کہے گا یا اللہ میں نے جھوٹ نہیں بولا, زبان بول اٹھے گی ہاں یا اللہ میرے ذریعے بولا. بندہ کہے گا یا اللہ میں نے یہ گناہ نہیں دیکھا تھا, آنکھ بول اٹھے گی ہاں یا اللہ میرے ذریعے دیکھا. بندہ کہے گا یا اللہ میں نے گانا نہیں سنا تھا, کان بول اٹھے گا ہاں یا اللہ میرے ذریعے دیکھا. نہیں, آج وقت ہے اب اپنے اپنے معاملے کے لیے قریب ہے. اتنا ہم سچ کہہ رہے تھے وہ قریب ہے, ہم بھول گئے. ہمارا بھی بڑا کچھ اتنا ہی بڑا کچھ ایسے بھی ہے. سانو پتا ہے ملک برادری بیٹھی ہے, امیر لوگ بیٹھے ہیں, چل سنا جانے سارے 1000 کا نوٹ 9.5 کے نوٹ جڑے نبی علیہ السلام دی امت نو گمراہ کرتے ہیں. اسی جنہوں نے ڈیوٹی کرن رہے ہیں انہوں نے بڑا دیتا ہے اور انشاءاللہ اپنے جناب کو اور بڑا عطا فرمائیں. کوئی ایسی بات نہیں بھائی. ڈاٹا او کر کے بھی روندے رہے, اسی نہ کر کے بھی رون کوئی نہیں. امام حسن بصری کبھی پڑھنا امام حسن بصری کو تابعین ہے, مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتہ ہیں. چھوٹی شخصیت ہوں گے جنہوں نے مولا مشکل کشا کو دیکھا, مولا مشکل کشا کی مبارک مجلس میں بیٹھے, مولا مشکل کشا سے مرید ہوئے 3 سلسلوں میں, قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ میں. حضرت مولا مشکل کشا کے بعد امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام 3 روحانی سلسلے حضرت آپ سے چل رہے ہیں. مولا مشکل کشا کے بعد آپ کا نام ہے مبارک 3 سلسلوں میں. نقشبندی میں حضرت صدیق اکبر, سلمان فارسی وہ ادھر جاتا ہے, لیکن 3 بڑے سلسلے
امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا. بچپن میں حضرت سیدہ انہیں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مبارک گود میں ان کو بیٹھنے کا شرف میسر آیا. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عنہا کے پاس حضور نبی علیہ السلام کا پیالہ تھا مبارک. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پیالے سے پانی بھی پیا. آپ نے بدری صحابہ کی زیارت کی ہے. کتنی بڑی شخصیت ہوں گی. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں. 2022 فیس بک یوٹیوب ہو نہیں سکتا جو فیس بک کھولے اور تیری میری اکھاں صاف رہ گئی. بات غلط تو نہیں کی میں نے, ہو ہی نہیں سکتا. پاویں کی مولوی سلیمان دا کلپ سنو گے یوٹیوب کھولو, کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا میری آنکھیں صاف رہ گئی. بات غلط تو نہیں کی میں نے. کوئی بندہ کہے کہ میں نے انسٹاگرام کھولو میری آنکھیں صاف رہی, غلط تو نہیں کی بات میں نے. وہاں ایسا کچھ بھی نہیں. کوئی بندہ کہے کہ میں سڑک پہ نکلا تو کھا پاک لے کے آ گیا تھا. اللہ ماشاءاللہ بڑا متوجہ, اتنا ننگا پانا لایا. کوئی بندہ کہے کہ میں سڑک کے باہر نکلا اور میرے کان بالکل صاف رہے. آپ کو کہیں نہ کہیں سے گانے کی آواز ضرور آ جائے گی, لیکن وہاں کچھ بھی نہیں. یوٹیوب نہیں, انسٹاگرام نہیں, فیس بک نہیں, کچھ بھی نہیں. پاکیزگی ہی پاکیزگی. لیکن لکھا ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک دوست آپ کو ملنے حضرت کا سین گیلا تھا صاحب. اس نے حضرت سے تو نہیں پوچھا, آپ کے خادم سے پوچھا کہ حضرت کا سین کیوں گیلا. کہتا صبح میں نے تندور میں آگ جل رہی روٹیاں لگانے کے لیے, تو جب آگ جل گئی نا اور پھر آگ کے شعلے بلند ہوئے اور آگ تندور سے باہر نکل آئی, تو امام حسن بصری جہنم کو یاد کر کے اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کا ذہن گیلا ہو گیا. جیسے کسی کو فکر نہیں کوئی, جیسے فکر نہیں کوئی. پتھر کے مکانات رہ جاتے ہیں, پتھر کے نوٹ گن گن کے سی بول گئے کہ اسی بھی کتے کے جا کے ساتھ سمجھ لیا کہ شاید دنیا میں آئے کھاؤ کھاؤ, بھول گئے. یہاں میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے الفایا سین تو لال خریدنے نو ون کھولیا نہ گلے میں چھپا. پانی کھولے کٹے کی کتنے ساڑھے کل تلاوت قرآن کنا قرآن پڑھنے کنا اللہ رضی کرتے کنا نبی علیہ السلام سے دور کھولے کٹے کی. جھوٹ کٹھا کر لیا, غیبت کٹھی کر لی, چغلی کٹھی کر لی, والدین کی بےدبی کٹھی کر لی, کھولے کٹھی کی. الفایا سین تو لال خریدنے نو والی کولیاں کا گلے چھپا گیا تینو بھیجا سی کسوری گئی تیرے گھر کا میاں ہدایت اللہ اس والوں کی منہ بکھائیں گا جدا ساری سودا کاٹے کی منہ بکھانا نکالوں گا. تو نے پوچھا کوئی بندیا نہیں بے وفائی اپنا سمرائی حال یہ چنگا نہیں کیتا میرے پر دالنا کیوں بھی تے میرے تو چنگی کی اپنے آپ کو کدی اپنے اندر بھی دھیان کر تو چنگی کی. ایک دن تیرا بھرا تیری بہن تیری گل نہ منے تو منہ پٹ لینا. موسیٰ تم 40-50 سال ہو گئے تو رب کی دس کیڑی منی تینوں اپنی نہیں دستی ہے. تینوں لوکاں دیاں بے وفائیاں لبدیاں نے کدی اپنیاں نہیں نظر آئیاں. تے تیرا بھی بڑا کو بے وفا ہونا ہے. قربان جاواں دی کریمی تو کہ بات مانگ نہیں ہون دئی. اسی فجرے نہیں گئے نہ زور میرے پھر آواز مار گئی. کیا سا کریم ساڑی کو ایک باری میں سنی سی کو آواز نہیں مار دیا جا کام کر جاتے. فجر میرے نہیں گئے زور والے پھر آواز ماری اللہ اکبر اللہ اکبر. فجر میرا بھی آتا لاڑ دیکھو ذرا الصلاۃ خیر من النوم. لاڑ دیکھو نماز نیند سے بہتر ہے. اتوار ہے میرے صاحب کو پتا ہے ساڑھے سے کرکٹ شکٹ وا گئی ہے تو میں اکثر انہوں نے ڈیڑھ کہنا میں کہنا یار ایسے ہی تو تسی اتوار کو کرکٹ کھیڈنا ہوئے تو 4 بجے اٹھ پیندے کہ روز مالک والا ماردا پتر کیوں نہیں اٹھدے. اٹھے سی جدن سلام آباد جانا ہی اٹھے سی, جدن پنڈی جانا ہی اٹھے سی, جدن ملتان نکلنا سی اٹھے جنازہ پڑھن جانا ہی اٹھو جنازہ پڑھن جانا. لیکن عمر لنگے روز مالک سے روا رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. تیرنا بڑا بھی کو بے وفا ہے, تیرنا بڑا کو ہے بے وفا. لیکن قربان جاواں جی میرے بزرگ فرماندے نے سن میں نے کہا فرماندے سن ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. بے وفائی کی تھی
یہ بھی کرم کر کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا جی میں فجر نہیں پڑھی تو نے ناشتہ نہیں کرایا برادر جی ایسے بیٹھا کوئی بندہ نہ سمجھے کہ کسی نے جو ناشتہ کیا جب اپنی بہادری نہ کر لے انہیں کروایا تو کر لیا باقی جو ہونا چاہے تو کر تو کوئی بھی نہیں سکتا ہے. میں ان بچوں کو اکثر میرے اپنے کچھ آتے ہیں آپ کا ہی نا کتاب سے بات نہیں ہم سفر کرنے والے لوگ ہیں. کل میں سویرے 6-7 بجے نہیں کروں نکلے تھی سیدھا ویاڑی گئی ویاڑی تو لاہور آئے سویرے تقریباً جی 6 بجے اسی لیٹے اٹھ کے پھر سفر اتوں بعد پھر لاہور ہی پھر تو سیدھا نارمل تیری کو نا کتاب کی کوئی گل نہیں سنا چل وہ دسو جہاں سڑکوں سے دیکھتے میں کئی دن بول سکتا ہوں. میں ٹٹیال گیا پہلی اس دن مینوں نہیں پتا لگا پڑھیا سی لیکن اس دن پریکٹیکل کیتا بھائی مولوی سلیمان واقعی بندہ آپ ہی نہیں کھاتا وہ کھوائے تھے بندہ کھاتے ہیں اگر وہ نہ چاہے نہیں کھا سکتا جتنا مرضی بڑا تو ہم کھاؤں کوئی. میں ٹٹیال گیا ظاہر وہ منگلا ڈیم ہے انہوں نے نا مچھلی رکھی بڑی لذیذ مچھلی ڈیم کی مچھلی تھی فاڑوی ڈیم کی مچھلی میں زمین آسمان کا فرق ہو. میں نے تھوڑی سی تعریف کی انہوں نے بتایا وہ بندہ نا سیال کو اٹھایا وہ 2-3 دن بعد انہوں نے لذیذ مچھلی میرے لیے تحفہ تنظیم. میں نے اپنے بچوں کی امی کو کہا بھائی بلیے لوگ کے فلانے دن میں گھر آ کے پھر اس دن بنایا کھاواں گے رب کا شکر کریں گے بھیجنے والے واسطے دعا کریں. میں گھر تھا ایک جنازے کی کال آ گئی میں جنازہ پڑھانے گیا میں ایک بندہ پکڑ کے زبردستی چائے کے لیے گھر لے گیا چائے کے ساتھ اس نے کچھ لوازمات بھی رکھ دی میں ایک پیٹی نہیں کھاتا وہ عزیز کار آن تک میری امی کی طبیعت خراب ہوئی میں سیالکوٹ میڈیکل کمپلیکس میں رات کو 12 بجے تک اتنے گیا ڈرپا شپا لگی جانے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے صاحب بڑی شدید انفیکشن ہے تو تھی شاہی دکھا بیٹھی بدرا ان کو احتیاط کریے کو 2-3 دن مر سکتا میں رہی کار آیا میری مچھلی میرے لیے پکی مچھلی نہیں کھاؤں نہیں کوئی یہ بندہ بیان نہ کریو کہ تسی ناشتہ اپنی بہادری نہ کر لگے نہیں بند کرن تے آئے بڑے بڑے سامان دا بند کر کیتا نہیں بند گوشت بھائی ڈاکٹر نے یہ کیتا اتوں بند ہویا ڈاکٹر نے نہیں کیتا اتوں بند ہویا کئی جیسے بد نصیب نے تو مدینے دی کھجوراں بھی بند ہو گئی نہ سمجھ آئے تو کوئی گل نہیں منظور ہے اور موسیٰ جی کھا لیا مدینے دی کھجور کھا کے مر جائے گا اور کی چاہیے کل فرشتے آئی آخر گیا یا اللہ وہ اسی مدینے دی کھجور کھا کے مر گیا لیکن بد نصیب سی اتو بند ہوئی دی تلو نہیں ہوتی بند اتو بند ہوئی دی اس منوس میں مدینے دی کھجور کی نہ کام دے اب نویٹا کا پیڑا لگتا صرف اپنے محبوب لی آندا ہے نہ کا نہیں میں تو پتھر برساؤں ایڈے ایڈے بد نصیب میں چپ کر رہی جاتی نہیں میں مجھے شوگر ہے نہیں میں اجور کی نہیں مجھے شوگر ہے سمجھ آ جاتی ہے اتو بند ہوئی ایک گوشت ہے تو نیچے بند ہویا اتو بند ہویا نہ سمجھ آئے بکری کا میرے حضرت وہ ایک بڑے مقتدی ہیں بڑے امیر کبیر آدمی ان کہنے کہ حضرت صاحب وہ تسی تو کہتے ہو جی وہ میرا تو کوئی بند ہویا میں بھی نماز بھی پڑھتا میں انہوں نے حضرت صاحب پھر گل بھی جرا بڑا کلیجہ رکھ کے بند تہاڈا بھی نہ بڑا کوئی کہنے کی میں کہڑا کھانا گھر کھاندے انہوں نے رات کا کھانا میں میرے پتر نواں ماشاءاللہ بڑا ٹیبل لگتا ہے ستائی اتائی کرسیاں لگتی ہیں اکٹھے ہی کھانا ہوتا میں کی ہوتا ہے ماشاءاللہ اللہ کی ہر نعمت ہوتی چھوٹا گوشت ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے میں تھی اپنی گل کرو تھی کی کھاتے نہیں وہ میں دلیے کھانا تو میں پھر بند کرنا میں کہ پھر بند کرنا میں جی بند کر دیا صرف محبوب کی امت یہاں سی کام معافی مل جاتی اینجی بند کرنا اور کیوں کرنا میں تیرے سامنے گوشت پہ تو کھا نہیں سکتا بہوس کو سب کو زیادہ پسند گوشت تھی میں تو نہیں کھا سکتا تو ایک بوٹی نہیں کھا سکتا تینوں یورک ایسڈ ہے تینوں شوگر ہے تینوں بلڈ پریشر ہے تینوں ہیپاٹائٹس ہے سامنے تیرے گوشت پہ تو نہیں کھا سکتا تیرے سامنے مچھلی پئی ہے تو نہیں کھا سکتا تیرے سامنے کھجوراں مدینے دیاں پئی ہیں تو نہیں کھا سکتا مینوں اے دس بھائی لوکاں بند کیویں کرنا تو اینجی بند ہوندا اور کیویں بند ساڈے جو بڑیاں دا بند ہو گیا بکری گل سانوں سمجھ نہیں اسی سمجھ نے ڈاکٹر نے بند کیتا ڈاکٹر نے نہیں کیتا وہ تو بند ہویا یاد ہے معافی مانگ ڈاکٹر آپ ہی بول چھڑے گا تیرا ڈاکٹر تیرا آپ ہی بول چھڑے گا میرے تو بھی پیچھے جی نا مینوں تھوڑی تکلیف رہی میں جا کے ٹیسٹ کرایا ڈاکٹر نے کہا جی وہ فیٹی لیور ہوتا ہے اور ڈاکٹر نے ایڈی بڑی لسٹ بنا کے دے چڑی میں بڑا ہوئے ہوئے لگ جائے کوئی کام خراب ہو گیا
ڈاکٹر نے انگلش دیکھ لی ہے بھی نہیں کھانا ہے بھی نہیں کھانا اور میں مالک کو معافی منگی یا اللہ جڑی بھی ہوئی ہے معاف کر دے کہ لگا کڑے پاس ہاں تو نہیں بند ہوتا اور تو بند ڈاکٹر ماما لگتا بند کر وہ کون بند کرنا کتو بند میں بڑا ہوا میں مالک غلطی ہو گئی ہے نہیں تو میرے کو بند کرنا پڑتا ڈاکٹر نے انگلش چکا فیٹی لیور ہے بھی نہیں کھانا ہے بھی نہیں کھانا ہے مالک معافی دے رحم کر کتنے دن میں مالک معافی منگتا میں دوائی بھی نہیں کھاتی میں سمجھ گیا کوئی غلطی ہو گئی کو بول دیا کو لفظ بول بیٹھا ہوں مل دیا کسی کا دل دھو گیا ہے میں مالک کو معافی منگتا رہا ہوں ڈاکٹر کی آپ کالا صاحب وہ آگے چیک کرا کے جاؤ میں چل چلی انہیں جی میرا دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کیا بالکل ٹھیک ہو گیا دوائی ضرور کھاؤ لیکن شفا اتوں ملتی یاد رکھنا آخری بات ختم ہو گئی اللہ پیس میں بیٹھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آواز فرما رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کوئی گناہ نہ کرو بے اللہ دی نافرمانی نہ کرو کہ تو یہ عذاب تم پہ اتریں گے ایک بندہ اٹھ کھڑوتا اس کرتا اللہ دے نبی علیہ السلام میں تو جی نافرمانی کرنا میرے تو دا فضل بدل ہے فضل بھی اپنے کو بنایا ہے نا جی میرے سے بڑا اللہ دا فضل یہی کی فضل ہے سن فضل کی نہیں کہنا میں تو جی نافرمانی کرنا دا فضل بدل جاتا تو میں کی ہویا اللہ نے مال ہی بڑا دیتا تھا پتر ہی میرے بڑے میری اولاد ہی بڑی میرے کو ڈنگر ہی بڑے کوئی دور پہ اللہ کی بات رب کریم میں تیری مخلوق کو تیری طرف دعوت دے رہا تو ان کو تیرے عذاب سے ڈرا بندہ اٹھ رہا ہو مفہوم نہ بات کر کہتا جی میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں اللہ کا فضل بڑھتا جاتا ہے میں نے اسے پوچھا کیا فضل اس نے کہا پیسے بڑے اولاد ہی بڑی قوم ہی بڑا مال ہی بڑے مویشی بڑے جو اس وقت کا ہوتا کا معاملہ آگے سے جواب آیا میرے کلیم وہ بندہ اس وقت میرے سب سے سخت عذاب میں مبتلا ہے وہ بندہ اس وقت میری سخت گرفت میں عرض کی اللہ پیسے کھلے اولاد کھلی مال کھلا کھان کھلا پین کھلا عذاب کیا ہے تو میں کلیم سب سے سخت عذاب اس کو دی ہے میں نے اسے دودھ کے سجدہ چھین دیے پتا تیری گھر بندہ کیوں نہیں ملا اسی بڑے ٹائم ہی نہیں ہوں نماز نہیں پڑھتے ٹائم ہی نہیں ہوں موسیٰ تو کون دے کر ٹائم نہ دو تینوں ٹائم لگن ہی نہیں دیتا بندہ کہنا ہے ہم لے جاؤ ہم نہ میرے سامنے لے آئیو میں دی شکل نہیں دیکھنا چاہتا کوئی میرے ہیں اسی کہنے ہیں نا غصے کا وہ میرے سامنے نہ لے آئی شکل نہیں دیکھنا چاہتا میں دی تو ہی ہونی ہے رب کب چھڑے تھے اپنے کو تجھے احساس کوئی نہیں تو خود ہی اپنے کاغذوں میں پھنے کام بنے بیٹھا نہیں مات وہ کام ہی بڑا ہے نہیں ٹائم ہی نہیں لگتا میں نے مولویوں کا کام ہے نماز پڑھنا فرمایا میرے قریب میرے سخت عذاب میں مبتلا ہے میں نے توفیق سجدہ چھین لی اس سے میں نے اسے توفیق ذکر چھین لی میں نے اسے توفیق تسبیح چھین لی سخت عذاب میرا جسے سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں اس کو یہ عذاب دیتا ہوں نہ پائی اسلام سے رہے تیرے کا ٹائم نہیں ہے تیرے ٹائم ذکر نہیں کیتا جا رہا آؤ حضرت آجا صاحب کے ختم تھے صرف اتر ختم سمجھ کے نہ ٹوٹی آؤ آج سارے گنڈ بن کے جائیے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش بان چلیا کوئی پلیا ناف دے نخریاں بیچ کوئی ریت گرم کے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آن کا کوئی کر کے مقصد آل چلیا یار فریدہ چے شب مسافر نہیں کوئی اج چلیا کوئی کل ویک فریدہ مٹی بھلی ہے ایمی بھائی کچھ دائی ہوئے ہیں تو سوٹ پا کے شیشے سامنے کھلو کے سمجھا نہیں پتہ نہیں بچی کیا ہوں پکانا ہے تو واہ بھری ہے انہیں جتن چاہے گا تیری واہ کٹ چلے گا جتن چاہے گا تیری واہ کچھ نہیں رہنا ہے اینج واہ کچنا کرانا ہے تھوڑ سارا کچھ دیا اینج آؤ پیانا ہے جناب مولوی سلیمان جناب تقریران جناب وار جناب بیان جناب جوش خطابت سب ختم ہو گئے او پہ آج مولوی سلیمان کچھ بھی سب ختم ہو گئے ویک فریدہ مٹی بھلی ویک فریدہ مٹی بھلی مٹی نو ویک کے مٹی بھلی مٹی اسی تے مٹی روئی کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی اٹھ میاں صاحب بولے اچھے ٹبے شیرہ ملے تے تھال ملے مرغائیاں
चारा नुकरा मौत ने मलियां ते फजल करी रब साईं नसन तेनू नहीं देना भावें तू नून लीग दा ते भावें तू पीटीआई दा ते भावें तू पीपल पार्टी दा भावें तेरी किसी एमएनए ना यारी है भावें तेरी किसी डीएसपी ना यारी है और दिन कुछ नहीं होना बस खत्म 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 बेनजीर हजारों लाखों यादों में खड़ी थी उन्होंने दसिया वे अन्य पिछू लै गए बचा सके एने पिछू दसिया कुल्लू नफ्सिन जायकातुल आज वक्त है भाइयों, आज वक्त है मित्र जी जवाब भी तुमने बोलिया सुना थे जवाब देना जी साहब ने पूछना 10 भाई आज यासीन साहब यहाँ है फजल देसी बुलाई क्यों जवाब तैयार कर लो भाई तो तुम की जवाब देना ऐसा जवाब तैयार कर लो तो तुम की जवाब वो कहने में सीधा महबूब फरमाया साबित से पहले नमाज के बारे में पूछेंगे कुरान जो हो गया बताएगा जो हो गया बताएगा जो होने वाला वो भी बताएगा सूरह मुद्दस्सिर अल्लाह कहते फी जन्नती यतसालूना अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर जन्नत वाले जन्नत में जहन्नम वाले जहन्नम में अल्लाह कहते फी जन्नती यतसालून अहले जन्नत अहले जहन्नम से पूछेंगे मा सलककुम फी सकर तुसी क्यों सड़न दे रहे हो की कर बैठे अल्लाह फरमाते अहले जहन्नम पहला जवाब ये देंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे ये काम करो मसड़े दिल वाला काम जिन्हें भाई बैठे ना जरा नमाज नहीं पढ़ता फिर काम करो जे रब ने आख्या मस्जिद भी नहीं जाना है अज तो शादी का कार्ड आया तो उसे टाइम ना करनी चलिए कोई तो रब ना प्रीत नभाओ आखना यार गल सुन वो मैंने मेरा अल्लाह जिदा मखाना जिदा पीना जिदा चाने जिदा सूरज है जिदी जमीन है जिदा आसमान है जिदी मच्छी है जिदी मुर्गी है जिदे आंडे ने जिदा सेब है जिदा किन्नू है जिदा मैं हाँ मेरी बुढ़ी है मेरे बच्चे ने कोई मैनू ओ बुलाए तो मैं कभी उथे नहीं गया तो तू मुंह चुक के कार्ड लैके आ गई मैरिज आ मैं मस्जिद नहीं कभी गया तो तू मैं कार्ड चुक के लै नहीं मैरिज आ लाना चुक भाई कार्ड अपना असी क्यों आना अज तो बाद किसी खत्म दस नहीं आया साफ आना हो यार वो मैंने मेरा अल्लाह बुलाए मस्जिद मैं कभी नहीं गया तू आ गया तेरे खत्म दे आऊँ मेरे कहीं टाइम मैं बहुत मजबूत बात तेरे को नहीं आते स्पेशल रजी खत्म सो रही है चोया फिर तो कभी नहीं आता फ्राई पान खाने की सिर भी चल रही इन्हें तो रोटी भी कभी खाने भाभी ने मार मार के सिर में चपला जड़ियां ने जनाब वो ले मेट्रो उन्होंने हड्डी भन छड़ दी मार ऐसी ना नहीं ना होनी करनी भी नहीं चाहिए फिर जी हाथ जोड़ के दीजिए एंड में कर लगा जी जे सोहरियां ना नहीं होंगी पेकियां ना नहीं होंगी यारां ना नहीं होंगी दोस्तां ना नहीं होंगी मुंह मलैरियां ना नहीं होंगी ओए अल्लाह दे बंदे हो उस रब नूं की समझ बैठे हो जिहड़े टका के ना करदे हो वो मुल्का का वाला है तेनू थाने एसएचओ बुलाए तेरियां लत्तां कमण उहदे सामने जाके तेरी जुरत ना पवे एसएचओ के 6 बजे थाने पहुंचना तू ना पहुंचे तू 5:30 जाके बैठ जाना थाने कई साल लंघे रोज तेन बाधा पैंदियां ने ओए बंदिया आ जा तेरी बेहतरी आ हैया लफला तेरी बेहतरी आ कर ले सजदे तेरी बेहतरी आ तेरी बेहतरी आ तेरी बेहतरी आ वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन